الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وصحابه المطهرين وعلى شهداء محبته وأولياء أمته وعلماء شريعته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بالکل صحیح ہے، بولنا پڑے گا. ابھی آپ نے مائک کو جیسا کیا ہے ویسا ہی رہنے دیں، بار بار ادھر ادھر کریں گے تو میری آواز تو کم جائے گی، سیٹی کی آواز زیادہ جائے گی. حضرت علامہ مولانا جہانگیر القادری صاحب نے دعوت دی اور میں لبیک کہتے ہوئے اس محفل پاک میں حاضر آیا. یہ کوئی عام جلسہ نہیں ہے، جلسے تو بہت ہوتے رہتے ہیں، محلے میں، شہر میں، ہر علاقے میں نوجوان اجتماعی طور پر محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں. وہ جب چاہیں تب کر سکتے ہیں، مگر یہ محفل پاک مدرسہ قادریہ اکبر العلوم، ماشاءاللہ، اس مدرسے کو پیر پیرا میر میرا شاہ جیلاں قطب ربانی محبوب سبحانی غوث السمدانی کی طرف منسوب کیا گیا ہے. مدرسہ قادریہ اکبر العلوم کی طرف سے عظیم شان پیمانے پر کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے. لوگ کافی تعداد میں موجود ہیں، سننے کے لیے حاضر ہیں. بہت سارے جلسوں میں لوگ میلے کی طرح آتے ہیں، جس طرح میلہ منایا جاتا ہے، میلہ ہوتا ہے، جلیبی، بسکٹ، چوڑا، موڑھی، لڈو، برفی، اس کے چکر میں عورتیں گھومتی رہتی ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ عورتوں کو دیکھنے کے لیے مرد لوگ گھومتے رہتے ہیں. یہ افسوس کا مقام ہے. سب کے بارے میں نہیں بول سکتا، کچھ لوگوں کی نیت خراب ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ پیدائشی خراب ہوتا ہے وہ. ورنہ یہ جو محفل ہے اس میں تو بیٹھنے والے کو اللہ رسول کی یاد آتی ہے. مولانا جہانگیر القادری صاحب ایک متحرک عالم دین ہیں، بہترین خطیب ہیں، دور دراز تک لوگ ان کو جانتے ہیں. کل میں جس علاقے میں تھا، نیو فرقہ سے دور تقریباً 60 کلومیٹر کی دوری پر، وہاں بعد اختتام مجلس جب ذکر ہوا تو لوگوں نے پوچھا کل کہاں جا رہے ہیں. تو مجھے اس گاؤں کا نام صحیح سے یاد نہیں تھا، درگا پور بولا تو لوگ سمجھ نہیں رہے تھے. تو میں نے یہ کہا کہ ایک حضرت ہیں مولانا جہانگیر القادری صاحب، ان کا مدرسہ ہے، وہاں دستار بندی ہے، انہی کی محفل میں جا رہا ہوں. تو کئی لوگوں نے انہیں پہچانا اور بتایا کہ وہ اچھے خطیب ہیں، اچھا بولتے ہیں. تقریروں میں چلانے سے کوئی بڑا خطیب نہیں ہو جاتا ہے، لب و لہجہ اچھا ہونا چاہیے، سمجھانے کی صلاحیت اچھی ہونی چاہیے، افہام و تفہیم کا مادہ ہونا چاہیے. بہت پہلے جب پہلی بار ان سے میری ملاقات ہوئی تھی تو بادشاہ بھائی کے گھر کے پاس میں محفل منعقد تھی. میں بھی شاید دوسری مرتبہ اس علاقے میں آیا تھا تو مجھ سے پہلے ان کا ہی خطاب ہوا تھا. عورتوں کے پردہ کے تعلق سے
تو وہ خطاب بہت اچھا لگا مجھے. میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا فلاں ہیں. بعد میں نے ان سے ذکر بھی کیا کہ آج کی ایک تقریر مجھے بڑی اچھی لگی پردہ کے تعلق سے. انہوں نے فرمایا تھا کہ جب بچہ ہوتا ہے تو بڑا بچہ اتنا باحیا کیوں ہوتا ہے، یا بڑی بیٹی ہو تو اتنی زیادہ عزت والی، عظمت والی، پردے والی، حیا والی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ نئی نئی بہو آتی ہے تو بہت پردہ کرتا ہے. پہلا بچہ انہی ایام کا ہوتا ہے، انہی وقت کا ہوتا ہے، اس لیے بچہ بھی باحیا ہوتا ہے. یہ ان کا ہی جملہ تھا، ان کا ہی بیان تھا. کسی بھی سخت سے سخت مسئلے کو آسان لب و لہجے میں، اچھے پیرائے میں ڈھال کر لوگوں کے اذہان اور قلوب تک پہنچانا یہ بڑی خوبی کی بات ہوتی ہے. علاقے کی وجہ سے شاید بہت سارے لوگوں کو یہ ناپسند ہو، ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے. ہر آدمی اگر تعریف کرے تو پھر ترقی رک جاتی ہے. کچھ حاسدین ہوں گے تو بڑھنے کا جذبہ ہوگا، پھر آگے بڑھیں گے. 100% اگر چاہنے والے ہو جائیں گے تو ان کی ہار ہو جائے گی، یہ پیچھے ہو جائیں گے. دو چار لوگوں کو دشمن ہونا ضروری ہے. اور جو عادل ہوگا، نیک ہوگا، اچھا ہوگا، اس کے 100% لوگ نہیں چاہنے والے ہوں گے. اگر سبھی لوگ چاہنے والے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، کہ وہ برائی کو برائی نہیں کہتا ہوگا، ہر ایک یہاں یہاں ملاتا ہوگا. ورنہ ظاہر بات ہے ایک عالم دین ہوگا تو لوگ اپنے معاملات کو لے کر آئیں گے. حضرت یہ دیکھیے میرا معاملہ ہے، آپ فیصلہ کر دیجیے. تو ایک کے حق میں تو فیصلہ کرنا ہی ہے، تو ایک ناراض ہوگا ہی. تو جو حق فیصلہ کرنے والا ہوگا کچھ نہ کچھ لوگ ناراض ہوں گے. اور چاپلوس ہوگا، منافقت والا ہوگا تو وہ دونوں کو الگ الگ لے جا کر کہے گا کہ تو صحیح ہے، تو صحیح ہے. تنہائی میں بولے گا تو صحیح ہے، اس کو بولے گا تو صحیح ہے، تو دونوں تعریف کریں گے. اچھے لوگوں کے کچھ نہ کچھ دشمن ہوتے ہیں. تو آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ مولانا جہانگیر القادری صاحب کی دعوت ہے، ان کی محبت ہے کہ میں حاضر آیا، اور ادارے کی طرف سے یہ جلسہ ہے. بہت سارے بچے فارغ ہونے والے ہیں. ایک دو قرات سے ماشاءاللہ کل بھی 6 ہی بچے تھے اتفاق سے. یہ چھٹی کی نسبت وہاں بھی تھی اور یہاں بھی تھی. اور آج تو عالم یہ ہے کہ اس محفل کا انتصاب بھی غریب نواز کی طرف ہے. 6 بچے حافظ بن رہے ہیں اور چھٹی والے پیر و مرشی کی طرف اس محفل کا انتصاب بھی ہوا ہے. تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو سناؤں، آپ سنیں. میں بہت تھکا ہوا ہوں. وہ روٹ الگ ہے، یہ الگ ہے. اور تقریر کے بعد ہی وہاں سے نکلنا، پھر بیٹھ کر ٹرین میں آنا، پھر وہاں سے بس پکڑ کے آپ حضرات کی خدمت تک آنا کوئی معمولی کام نہیں ہے. ایک دن صرف خالی تھا، ایک رات صرف خالی تھی جو ٹرین میں سفر کر کے ایم پی سے آیا. مسلسل بیانات کی بنیاد پر میں خود ہی تھکا ہوں، مگر یہ دین کا کام ہے. جو کام کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم بیٹھے ہیں، یہ معمولی کام نہیں ہے. ایسی محفل پاک ہے، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ ایسی محفلوں میں صرف بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا. جو سننے کے لیے آیا ہے وہ بھی بخشا جائے گا، اور جو کسی کو تلاش کرتے کرتے بلانے کے لیے آیا ہے، بلانے میں وہ آ کر بیٹھ گیا، بلا نہ سکا تو وہ بھی بخشا جائے گا. سبحان اللہ. لا یشقی جلیسہ. ایسی محفلوں میں بیٹھنے والا شقی نہیں رہتا، محروم نہیں رہتا. کسی بھی دوسرے کام سے آیا ہوگا تو وہ بھی کامیاب ہوگا. ایک طویل حدیث ہے جو میں نے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ پیش کیا جس کی ضرورت تھی. تو میں آپ کو کچھ سناؤں، آپ سنیں. اہل سنت کے معمول کے مطابق اور عشق رسول میں سرابور ہو کر گنبد خضرا کے مکی سرور دنیا بدی رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ جھوم جھوم کر پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری آواز آپ تک صحیح طریقے سے پہنچ رہی ہے؟ بابا جنگلی صحیح آواز، جنگل والے بابا ہیں.
آج میں نے ان کو امامہ بات دیا اپنے ہاتھ سے، ان کو جنگل سے اٹھا کے یہاں لے آیا۔ ماشاءاللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب سننے اور سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، میلہ والی کیفیت نہیں ہے، پرامن ماحول ہے، پرسکون چہرے نظر آ رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بار بار شعرا کو آپ نے داد نہیں دیا تو یہ آپ کی کمی ہے۔ شعرا جب کلام پڑھے تو آپ کو زبان سے داد تو ہر کسی کو دینا ہے، جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ جیب میں بھی ہاتھ ڈال لیا کریں اور ڈال کے نکالا کریں، ہے کہ نہیں؟ اس سے دلجوئی ہوتی ہے۔ شعرا جو محبت رسول میں شرابور ہو کر کلام پیش کرتے ہیں، خون جگر وہ آپ کو پیش کرتے ہیں تو ان کی دلجوئی بھی ہوتی ہے۔ درود پاک کے تعلق سے احادیث کریمہ آپ کو علماء نے بہت سنایا ہوگا، میں پہلی بار آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ۔ ایک بار کہیے جھوم کر سبحان اللہ۔ یہ جملہ میرے آقا کا ہے۔ حضور عرب میں آئے، ان کی زبان عربی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ آقا انسان تو انسان ہے، انسان کی بولیاں تو انسان کی بولیاں ہیں، حضور جانوروں کے بھاشے کو بھی جانتے تھے، سمجھتے تھے، مگر حضور کی بولی عربی ہے۔ عربی بھاشے میں آپ نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے وہ قریب ہوگا۔ جب حضور کی بات آئے تو اپنی جانب اشارہ کر کے نہیں بولنا چاہیے، اشارہ بھی ایک خطا ہے۔ کہاں حضور، کہاں ہم جیسے غلام، غلاموں کے غلام، اشارہ کرنا کہ میں اور حضور کی بات ہو تو یہ بے ادبی ہے، غلطی سے ہو جائے تو یہ معاف ہے۔ بے شک قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب مجھ سے وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا ہوگا۔ آپ لوگ ویڈیو نہ بنائیں، کچھ بچیاں کچھ عورتیں بنا رہی ہوں گی تو وہ معاف رکھیں، یہ گناہ کا کام ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نام سنا ہے آپ نے؟ وہ ہم سب کی ماں ہے، سرور کائنات کی جوزہ مکرمہ ہے۔ حضور حضرت عائشہ کو بہت چاہتے تھے۔ محسنہ کائنات سیدہ خدیجہ بھی چہیتی ہیں، مگر حضرت عائشہ کا یہ عالم ہے کہ امام ربانی مکتوبات امام ربانی میں فرماتے ہیں، علماء بھی غور سے سنیں کہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں حضور کو دیکھا اور میں سلام پیش کرتا تھا مگر حضور میری طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کتنے بڑے ولی ہیں، کہا کہ میں نے سلام کیا اور حضور کو میں نے دیکھا کہ حضور مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں، غصے میں ہیں، ناراض ہیں۔ میں نے دیکھا کہ حضور کی بارگاہ میں لوگ تحفے جنہوں نے نظر پیش کیے، تبرک فاتحہ، فرشتے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر رہے ہیں۔ میں نے حضور کو پھر مخاطب کرنا چاہا تو آقا علیہ السلام نے پھر توجہ نہیں دی، تو بڑا غم ہوا کہ مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے۔ پھر اچانک میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بھی مجھے فاتحہ کے ذریعے کھانا بھیجنا چاہتا ہے در خانہ عائشہ وہ حضرت عائشہ کے گھر میں بھیجے، کیونکہ میں اب بھی کھانا عائشہ کے گھر میں کھایا کرتا ہوں۔ جو بھی فاتحہ کروائے تو میری عائشہ کا نام ضرور لے، اگر میرے پاس وہ تبرک بھیج رہا ہے تو میں وہی کھانا کھاؤں گا جو عائشہ کے گھر میں بھیجا جائے گا، کیونکہ میں آج بھی کھانا عائشہ کے ساتھ ہی کھاتا ہوں۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ اگر آپ کسی بزرگ کا نام بھول جائیں تو کوئی بات نہیں ہے، مگر فاتحہ میں حضرت عائشہ صدیقہ کا نام مت بھولیں، ورنہ حضور آپ کے کھانے کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ آقا علیہ السلام فاتحہ کا تبرک بھی جاتا ہے تو اگر عائشہ کے گھر میں جائے تو حضور کھاتے ہیں۔ سمجھ گئے مجدد الفسانی؟
کہ میں آج تک جب بھی فاتحہ کرتا رہا پنجتن کا ذکر کیا، آقا علیہ السلام کا نام لیا، حسنین کریمین کا ذکر کیا، سیدہ زہرا کا ذکر کیا، شیر خدا کا نام لیا، مگر نبی پاک کی محبوبہ عائشہ کا نام نہیں لیتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ آقا اس لیے ناراض ہے کہ میں جب فاتحہ کر کے دعا مانگتا ہوں تو حضرت عائشہ صدیقہ کا نام نہیں لیتا، اس لیے حضور ناراض ہے۔ تو آپ جب بھی فاتحہ کرائیں تو فاتحہ کرنے والے کو بول دیجئے گا، ہماری مائیں بہنیں بھی بول دیا کریں کہ ہماری ماں حضرت عائشہ کا نام ضرور لیجئے گا، ورنہ وہ تبرک حضور پسند نہیں کرتے جو عائشہ کے گھر میں نہ بھیجا جائے۔ تو درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا۔ آپ لوگ سب لوگ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ درود شریف یاد نہیں ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ قیامت کے روز بڑی ہولناکی ہوگی، کوئی کسی کو دیکھنے والا نہیں ہوگا، ہر شخص اپنی قبر سے اٹھے گا تو ننگا اٹھے گا، کفن کھل چکے ہوں گے، پھٹ چکے ہوں گے، جو پہلے جا چکے ہیں، جو زندہ ہیں، سارے کے سارے جب قبر پھٹے گی لوگ اٹھیں گے تو ایک کے جسم پر بھی کپڑا نہیں ہوگا، سب ننگے ہوں گے، مگر بدحواسی اتنی ہوگی کہ انسان کو اپنی بھی خبر نہیں ہوگی کہ میں کون ہوں، تو وہ کسی کو دیکھ نہیں پائے گا کون ننگا ہے کون کپڑے والا ہے، ہولناکی کا منظر ہوگا۔ تو ذرا غور کیجئے، ایسا خطرناک ماحول ہو اور ایسے حالات میں حضور فرماتے ہیں ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، قیامت میں مجھ سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ تو جو آقا کے قریب ہوگا وہ تمام پریشانیوں سے محفوظ ہوگا۔ تو قریب ہونے کے لیے آقا نے نسخہ بتا دیا۔ یہ اور بات ہے کہ درود پڑھنے والوں کو بہت کچھ ملے گا۔ جس نے دنیا میں ایک بیوی کیا ہوگا، ایک ہی جوزہ والا ہوگا اور دونوں ایمان پہ مرا ہوگا تو بیوی جنت میں اسے ملے گی، وہ بیوی بن کر رہے گی جنت میں۔ کسی کی دو بیوی ہوگی، دونوں ایمان پہ مرے گی، مرد بھی ایمان پہ موت آئی ہوگی، وہ بھی دونوں بیویاں جنت میں ملے گی۔ چار بیوی والے کو چار ملے گی، چاروں کا ایمان پہ خاتمہ ہوگا۔ چار سے زیادہ شادی کرنا حرام ہے ایک وقت میں، لیکن آج کل لوگ بیوی سے ڈرتے ہیں، ضرورت بھی ہو پھر بھی نہیں کرتے کہ بیوی کا مار کے بھگا نہ جائے، کیونکہ کچھ لوگ بیوی کی محبت میں گھر مکان بھی ان کے نام سے لکھ دیتے ہیں، سوچتے ہیں اگر دوسری لاؤں گا تو مار کے بھگایا جاؤں گا، جبکہ یہ طریقہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ آج جو مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں نے غیر قوم کی طرح ایک بیوی پہ قناعت کرنا شروع کر دیا، اس لیے ہمارے درمیان سے برکتیں چلی گئی، اللہ کی رحمتیں اترنا کم ہو گئی، کیونکہ ایک بیوی پہ قناعت کرنا غیروں کا طریقہ ہے۔ غریب نواز نے 60 سال کے بعد پہلی شادی فرمائی اور پھر آپ نے ایک دوسری شادی کی۔ غوث العظم نے 4 نکاح فرمایا، 4 بیویاں تھیں غوث العظم کی، بی بی مدینہ، بی بی محبوبہ، بی بی صالحہ، ام یحییٰ، یہ 4 بیویاں تھیں غوث العظم کی۔ غوث العظم کو 49 بچے پیدا ہوئے، 49، سبحان اللہ، 27 بیٹیاں، 22 لڑکے، تب نہ پوری دنیا کے اندر غوث العظم کی اولاد پھیلی ہوئی ہے، اور ہم آسانی کے ساتھ غوث پاک کا فیض لے لیتے ہیں۔ اگر ایک ہی شادی کیے ہوتے تو کہاں تک آپ کی اولاد جاتی؟ 4 شادیاں فرمائی، 49 بچے ہوئے، اب سارا زمانہ غوث آدم کے فیض سے مالا مال ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو علی سینا بہت بڑے فلسفی کہتے ہیں جس کی ایک بیوی ہوتی ہے جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ جوانی میں بڈھا ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا ہے، ابو علی سینا نے کہا ہے، لیکن ہم تو الٹا ہی چلتے ہیں نا، غیروں کا طریقہ ہے ایک بیوی کرنا۔ ایسا نہ ماں بہن جا کے چلائے ماں جہانگیر صاحب دوبارہ بمبئی کا مولانا آنا نہیں چاہیے، یہ تو ہمارے مردوں کو سکھلا رہا تھا 4 شادی کرو۔ ہمارا کام ہے اچھی بات بتانا، میں نہیں بول رہا ہوں کہ اب کرو اور مار کھاؤ۔ علامہ ابو نور بشیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے، بہت بڑے واعظ گزرے ہیں پاکستان کے، کہ ایک شخص کی 2 بیوی تھی،
دونوں رات میں کھانا کھانے کے بعد پیر دباتی تھی، تو ایک داہنا پیر دباتی، ایک بایاں دباتی تھی۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ دونوں پیر بدل دے، ایک داہنا ایک بایاں، ہمیشہ۔ اگر ایک ماں کی یہاں چلی جائے تو دوسری والی اپنا ہی پیر دباتی تھی، ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ سوتنے بڑا وہ جھگڑا رہتا ہے، میں نے بہت کم دیکھا ہے۔ میرے ماموں سے اللہ جنت دے، میں نے ان کی 2 بیویوں کو دیکھا، ممانی کو، کہ چھوٹی والی جب تک روزانہ رات میں بڑی کا پیر نہیں دباتی تھی سوتی نہیں تھی، میری ممانی۔ تو ایسی سوتن میں نے بہت کم دیکھا، خالی سنا ہے کتابوں میں۔ تو ایک ہی پیر دباتی، دوسرا دبانے رہی تھی۔ شوہر کا دونوں پیر دکھ رہا تھا، کہا میری شریک حیات ایک بات مان لو، آج تیری جو سوتن ہے آج میکے گئی ہے، دونوں پیر درد کر رہا ہے، یہ بھی تو میرا ہی پیر ہے، اس کو بھی دبا دو۔ تو اس کو بڑا غصہ آیا، اس چڑیل والے پیر کو دباؤں گی میں، وہ چڑیل اٹھی وہاں سے اور ایک لائی وہ پتھر بڑا سا یا مونگری، جس سے عورتیں کپڑا لکڑی کا ہوتا ہے بڑا موٹا، اس سے مارتی ہیں کپڑے دھوتی، اٹھا کے لائی اور اس پیر پر ایک ماری، گھٹنے پر پیر کے 2 ٹکڑے کر دیا۔ کہا وہ پیر دباؤں جو میری چڑیل والا پیر ہے، وہ چڑیل پیر ٹوٹ گیا، بستر پٹی بنوایا، روتا رہا۔ اب دوسری آئی مائکے سے، بولی میرے شوہر نامدار یہ ہوا کیسے؟ کہا رات میں تیری سوتن پیر دبانے آئی تھی، میں نے کہا یہ بھی دبا دے، یہ بھی تو میرا پیر ہے، تو تیرا پیر سمجھ کے میرا پیر توڑ ڈالی۔ کہا اس نے توڑ دیا تو میں بھی پیچھے رہوں گی، میں بھی اس کے والے پیر کو توڑ دوں گی۔ وہ بھی پتھر لائی، دوسرا پیر توڑ دیا۔ تو میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ 2 شادی کیجیے، ماحول اچھا ہو تو کیجیے، کیونکہ بزرگوں کا طریقہ ہے۔ تو درود پڑھنے والوں کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے قریب ہوگا، اور حضور فرماتے ہیں اکثرکم علی صلاۃ اکثرکم ازواجا فی الجنہ۔ ارے کہو سبحان اللہ۔ تم میں کا سب سے زیادہ درود پڑھنے والا جنت میں سب سے زیادہ بیویوں والا ہوگا۔ جو جنت میں سب سے آخری مسلمان جائے گا، پل صراط پار کر کے، گرتے پڑتے لٹکتے بدن چل جائے گا، گردن چل جائے گی، جو سب سے آخری میں جائے گا اس کو جنت کی 70 بیویاں ملیں گی الگ سے۔ وہ دنیا والی الگ رہے گی، 1 یا 2 4 جو بھی ہے، الگ سے 70 حوروں سے نکاح کرایا جائے گا، جو سب سے آخری میں جائے گا۔ اور جو پہلے گیا ہوگا تو 71، اس کے پہلے والے 72، یہاں تک کہ ایک ایک مومن کی 4 لاکھ 5 لاکھ بیویاں ہوں گی جنت میں۔ تو وہاں کیا کریں گی یہ عورتیں، ہماری مار بہنیں، اتنی بیویاں ہزاروں لاکھوں، اور جنت میں بیویاں ملیں گی حوریں۔ امام غزالی نے اپنی کتاب میں حدیث پاک لکھا، علامہ جہانگیر صاحب قبلہ آپ کے توسل سے یہاں آیا ہوں، اور ادارے کی یہ محفل ہے، تو ادارے کے بارے میں کچھ کہہ دیا جائے، کچھ علماء کی فضیلت بیان کر دی جائے، اس لیے میں نے ایسی آیت کریمہ پڑھا کہ میں کچھ بھی بول سکتا ہوں۔ جنت کی بیویاں ملیں گی، ایسی بیویاں کہ حدیث پاک میں ہے کہ جنت کی حور، ایک حور اگر خالی جنت سے جھانک دے دنیا کی طرف، صرف تاک دے، تو پوری دنیا کے لوگ اس کے چہرہ کو دیکھ کر بے ہوش ہو جائیں گے، کسی کا ہوش باقی نہیں رہے گا، اور چاند سورج سب کے سب کی روشنی مات پڑ جائے گی، سب ٹھیکے پڑ جائیں گے، کیونکہ چاند سے زیادہ حسین ہے وہ، سورج سے زیادہ روشنی والی حور ہے۔ ایسی بیویاں ملیں گی ایمان والوں کو جنت میں کہ ایک بار خالی جھانک دینا تو سب کے سب لوگ مر ہی جائیں گے، کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ اور دوسری حدیث میں کہ جنت کی حوروں میں سے کوئی حور اپنا تھوک 7 سمندر میں ڈال دے تو ایک قطرہ ان کے تھوک سے 7 سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے گا۔ ہے دنیا میں کوئی ایسی عورت کہ اگر ایک گلاس پانی میں تھوک دے تو میٹھا ہو جائے؟ نہیں سنا آپ نے؟ شوہر پیے گا بھی نہیں، جوتا مارے گا وہ۔ اب محبت میں کوئی جھوٹا کر کے دے تو اچھی بات ہے، پینا چاہیے۔ شوہر بیوی کا جھوٹا پیے، بیوی شوہر کا پیے، شرط یہ ہے کہ مسواک کرے تب نا۔
اگر گل منجن کریں گے، تمباکو کھائیں گے، گٹکا کھائیں گے تو کون پیے گی؟ منہ تو صاف رکھا کیجیے. آپ کو ہنسی لگ رہی مگر میں نصیحت کر رہا ہوں. محبت بڑھانے کے لیے دونوں طرف سے قدم اچھے بڑھیں. ایک قطرہ تھوک دے سات سمندر میں تو پورے سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے. ایسی بیویاں جنت میں ملیں گی. مگر ماں اور بہنیں غم نہ کریں، جنت کی بیویاں اتنی حسین ہوں گی کہ سورج کی روشنی ماتھ پڑ جائے، اگر جلوہ ظاہر کر دے تو ماں اور بہنیں نہ سوچے کہ میرا کیا ہوگا. ہمارا مرد تو خالی حور کے پیچھے ہی بھاگے گا جنت میں. ہمیں تو کہاں کالی کلوٹی مجھے کہاں تھکے گا. وہ نہیں، جنت کا عالم عجیب ہوگا. دنیا میں اگر بیوی کالی ہے، کلوٹی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس مومن کی دنیا والی بیوی کو حور سے زیادہ حسین بنا دے گا. ساری حوریں دنیا والی بیوی کی اطاعت کریں گی، سب محبت سے پیش آئیں گی، سب کی سردار ہوں گی دنیا کی بیوی. کالی بھی ہے، خود کریم لگا کر چہرے اچھے نہیں ہوتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اسے حسین سے حسین تر بنا دے گا. تو زیادہ بیویاں پانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کیا نماز پڑھنے سے زیادہ بیویاں ملیں گی؟ میرے آقا نے فرمایا اکثرکم علیہ صلاۃ اکثرکم ازواجا فی الجنہ. تم میں کا سب سے زیادہ دنیا میں جو مجھ پر درود پڑا ہوگا جنت میں سب سے زیادہ بیویوں والا. تو آئیے محبت سے درود پڑھ لیجیے. رب سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ. اے خدا دم بدم درود و سلام اپنے پیارے نبی پہ بھیجے مدام. اپنے پیارے نبی پہ بھیجے مدام. کتنے پیارے ہیں آپ کے القاب، کتنے پیارے ہیں آپ. میں شاعر تو نہیں ہوں، بچپن میں پڑھتا تھا، تقریر کرتے کرتے آواز موٹی ہو گئی. ورنہ حضور شیر نیپال رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے جاہو جلال والے ایک عالم گزرے ہیں، مفتی اعظم کے خلیفہ، علم کے تو کوئی امالہ. ان کے پاس عصر کی نماز کے بعد سناتا تھا. جب بلال بھائی نہیں ہوتے تھے، بلال بھائی ہمارے جماعت کے ایک حسین آواز والے نعت خواں ہیں. اشرفیہ میں ان کو بلبل باغ فردوس کا لقب دیا گیا تھا. بلبل باغ فردوس. ان کی آواز اچھی. ہم لوگوں کی آواز کہاں ہے؟ وہاں جائیں گے صاحب نعت پڑھتے ہیں، اچھی تقریر کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ کبھی سنا نہیں. کتنے پیارے ہیں آپ کے القاب، کتنے پیارے ہیں آپ کے القاب. مصطفیٰ مجتبی رسول اللہ، مجتبی مصطفیٰ رسول اللہ. جب کہ پیدا ہوئے رسول اللہ، جب کہ آپ نہ سمجھیں کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے بول رہا ہوں، میرے پاس موضوع کی قطار ہے. جب کہ پیدا ہوئے رسول اللہ، تب کھلا لا الہ الا اللہ، تب کھلا. اچھا ماشاءاللہ ابھی صحیح تک آئے گا. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نعرے کا جواب دیجیے. تاج الشریعہ، تاج الشریعہ. ابھی ماشاءاللہ آئے گا. تاج الشریعہ، تاج الشریعہ. آپ نے چھان دیا. تاج الشریعہ، تاج الشریعہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ مبارک کرے. یہ بچے جو حافظ قرآن بن رہے ہیں، لائن سے بیٹھا دیجیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے آقا مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں
من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوء احسن من ضوء الشمس. فرمایا آقا علیہ السلام نے جس نے قرآن پڑھا، ارے کہتے سبحان اللہ، اور جو کچھ قرآن میں ہے اس پہ عمل کیا، تو ایسے حافظ قرآن کے ماں باپ کو قیامت میں ایسا تاج پہنایا جائے گا جس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. سورج کو دوپہر میں کبھی آپ نے دیکھا؟ جو دیکھے گا غور سے وہ چدیا کے گر جائے گا. ایسا تاج پہنایا جائے گا. حافظ قرآن کے والدین ماں اور باپ کے سر پہ رکھا جائے گا. تو بتاؤ حال کیسا ہوگا ماں باپ کا؟ یہ قیامت میں، جنت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ارے جنت میں تو ہر مسلمان کے سر پہ تاج ہوگا، ہاتھ میں کنگن ہوگا، جنتی لباس ہوگا. یہ قیامت میں جب لوگ دوڑ رہے ہوں گے یا وہاں بھاگ رہے ہوں گے، کوئی پرسان حال نہ ہوگا. ایسے عالم میں حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پر تاج سجایا جائے گا. لگائیے اندازہ حافظ قرآن کا، ان کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ حافظ قرآن اور طالب علم چاہے وہ عالم کورس کرے، علم دین حاصل کرے، لیکن بڑی اہمیت ہے. آپ نہ سمجھیں اور بات ہے. بہت سارے لوگ ادارہ چلانے والے کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھیک مانگ رہے، 10 روپیہ مانگ رہے، 5 روپیہ مانگ رہے. مگر بزرگوں نے یہ کام کرنے کے لیے کبھی حیا نہ کی. 1 روپیہ جمع کیا دامن میں، تبھی تو دین آج باقی ہے. اگر ادارے نہ ہوتے تو ہم کہاں سے ہوتے؟ علامہ جہانگیر کہاں سے آتے؟ یہ علماء کہاں سے آتے؟ یہ حفاظ کی جماعت کہاں سے آتی؟ یہ ادارے ہیں، مدرسے ہیں، یہ آج علماء موجود ہیں، حفاظ موجود ہیں، جس سے دین کی بقا ہے، دین قائم ہے. طالب علم کی فضیلت کا کیا کہنا، عالم کے مقام کا کیا کہنا. مدینے کے سردار فرماتے ہیں اذا ما العالم ابي المتعلم على عالية الله العذاب من مقعدها 40 يوما. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلطان الہند کانفرنس، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر. سید عمران صاحب میرے ساتھ آئے تھے، بولے زور سے بولیے گا، تیز بولیے گا، رفتار میں بولیے گا، لیکن موڈ نہیں تھا. کل 2 مقرری کی جگہ بولنا پڑا. ایک مقرری صاحب وہاں کل نہیں آئے تھے، سوچا آرام سے بولوں گا، مگر دیکھ رہا ہوں سید عمران صاحب چپ چاپ بیٹھے ہیں، وہاں نہیں بول رہے. ان کو زور والی تقریب پسند ہوتی ہے. آپ اوپر آ جائیے، ارے آ جائیے، آپ سید ہیں، آ جائیے. اگرچہ داڑھی نہیں ہے رکھ لیجیے گا انشاءاللہ فرصت ملنے. آ جائیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے اوپر آئیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب عالم یا علم پڑھنے والا، توجہ ہے نا، اچھی نوسی کرتے ہیں ماشاءاللہ. اس سے پہلے آپ نے پاشا بھائی گھر میں کیا تھا، وہاں بھی سید صاحب قبلہ جلوہ افروز تھے، حضور حبیب ملت. ماشاءاللہ فیضان جاری ہے آپ پر. نبی پاک نے فرمایا عالم یا طالب علم دونوں کا ذکر ہے. عالم یا علم پڑھنے والا، عالم یا طالب علم کسی بستی سے گزر جائیں تو اللہ تعالیٰ اس بستی کے قبرستانوں سے 40 دن تک کے لیے عذاب کو اٹھا لیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. کوئی ڈاکٹر گزر جائے تو جو ان کی دوا سے مرے ہوں گے وہ بیچارے کیا کہتے ہوں گے، آج تو قبرستان تیرے کو بتاتا ہوں، تو نے ایسی دوا دیا کہ میں قبرستان پہنچ گیا. ڈاکٹر گزر جائے تو عذاب نہیں اٹھایا جاتا. انجینئر گزر جائے تو کچھ فرق نہیں پڑتا. بڑے سے بڑا منتری بن جائے گزر جائے کوئی فرق نہیں. عالم یا طالب علم گزر جائے بستی سے، حدیث پاک میں یہ بھی نہیں ہے کہ قبرستان کے پاس سے گزر جائے، یہ نہیں ہے. قبرستان کے پاس سے گزر جائے تو اور معاملہ عجیب ہو جائے گا.
کیونکہ عالم کا قدم آپ کے قدم جیسا نہیں ہے، طالب علم کا قدم آپ کے قدم جیسا نہیں ہے، بستی سے گزر جائیں کسی بھی کونے سے تو اللہ تعالیٰ ان کی عظمت کی خاطر 40 دن کے لیے وہاں کے قبرستان سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ قدم کا یہ عالم ہے، گزرنے کا یہ عالم ہے، قدم کی یہ برکتیں ہیں تو عالم پڑھ دے، سورہ فاتحہ پڑھ دے، سورہ اخلاص پڑھ دے، درود و سلام پڑھ دے اور وہاں کے قبرستان والے یہ نام سے بخش دے کتنے سال کے لیے عذاب ہے۔ معمولی نہیں ہے یہ، ابھی پیسہ نہیں ہے عالموں کے پاس تو لوگ معمولی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، دولت، چندہ لینے کہاں ہے ہمارے پاس پائیں گے تو ہم بڑے ہوئے یہ بڑے ہیں۔ بولیے، لوگ سوچتے کہ ہم بڑے ہیں، ہم چندہ دیتے ہیں، اللہ کو اور بڑا، جتنا آپ چندہ دیں گے اتنا ہی بڑے ہوں گے۔ مال پانا کمال نہیں ہے، مال حاصل کرنے کوئی بڑا نہیں بن جائے، بڑا وہی ہے جو مال خرچ بھی کرے۔ ہمارے آپ کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء زمزم ماشاءاللہ ان کے علاقے میں مشناری ہے نا، وہاں پہ ملاقات ہو چکی ہے ایک دو محفلوں میں، ماشاءاللہ اچھے کلام پڑھتے ہیں، اچھی شاعری ہوتی ہے، تو میری تقریر کے بعد تو انہی کو سننا ہے۔ تو طالب علم اور عالم کو لوگ ہیچ سمجھتے ہیں، نیچ، بیچارے، معاذ اللہ، چندہ دینے کی وجہ سے۔ لیکن یاد رکھیے عالموں کی شان بہت بلند و بالا ہے، کہتے بہت، ارے کہتے سبحان اللہ، قدم پڑ جائے تو عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے تذکرۃ الواعظین میں کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، کہہ دو بھائی تم لوگ کہاں دیکھتے ہو ماں باپ کا چہرہ محبت سے، کچھ پوچھے تو چڑ جاتے ہو، خالی بیوی کا چہرہ دیکھتے ہیں جناب محبت سے، ماں کا چہرہ دیکھنے کو توفیق نہیں ملتی ہے۔ جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے لیکن تم یہاں وہاں بھٹک رہے ہو۔ ماں کا چہرہ دیکھنا عبادت، باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت، خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت، قرآن دیکھنا عبادت، لیکن عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت کی اصل ہے۔ عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت کی جڑ ہے۔ کیوں؟ عالم ہی نے بتایا کعبہ کی عظمت، عالم ہی نے سمجھایا ماں باپ کی عظمت، عالم نے ہی تمہیں بتایا عبادت کی چاشنی، اس لیے عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت کی۔ اور احیاء العلوم جلد اول میں امام غزالی نے حدیث لکھا، یوزن یوم القیامت مداد العلماء بدم الشہداء، قیامت کے دن عالموں کی قلم کی سیاہی کو شہیدوں کے خون کے مقابلے میں تولا جائے گا۔ ایک پلے میں گردن کٹانے والوں کا خون جو جمع ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، وہ رکھا جائے گا، اور ایک پلے میں جو ہم لوگ علماء لکھتے ہیں نا فتوے، مسئلے مسائل، وہ سیاہی بظاہر ضائع ہو رہی ہے مگر ساری سیاہی جمع ہے۔ تو ایک پلے میں قیامت میں شہیدوں کا خون رکھا جائے گا، ایک پلے میں عالموں کے قلم کی سیاہی رکھی جائے گی۔ جب دونوں کو تولا جائے گا، فرماتے ہیں اس حدیث پاک میں یہ نہیں ہے، آگے امام حسن بصری کی روایت ہے کہ مولا علی شیر خدا کے شاگرد بھی ہیں، آپ کے خلیفہ بھی ہیں، فرماتے ہیں صفحہ 47 پر جلد اول میں ہے، فرماتے ہیں جب علماء کی سیاہی شہیدوں کے خون کے مقابلے میں تولی جائے گی، جب موازنہ کیا جائے گا تو شہیدوں کے خون سے زیادہ عالموں کی سیاہی کا وزن ہو جائے گا، وزن ہو جائے گا۔ بولیے گردن کٹانا کتنا بھاری کام ہے، تو ان کا خون کتنا قیمتی ہوگا، مگر ان کے خون سے زیادہ قیمتی عالموں کے قلم کی سیاہی ہے۔ اگر آپ سمجھ جائیں، جتنا میں بولا اتنا ہی سمجھ جائیں تو کبھی بھی آپ عالم کے پیچھے نہ پڑیں گے۔ ہاں اگر کوئی برائی ہو، کچھ بات سامنے آتی ہے خلاف شرع، تو آپ ان کو اکیلے میں بتا دیجیے، نہ مانے تو ان کے بڑے سے کہیے،
امید ہے کہ عالم کا علم انہیں گناہ سے بچائے گا، علم کی روشنی انہیں بچائے گی۔ تو میرے آقا کے دیوانوں یہ عالم کی شان ہے۔ اور چند باتیں اور سن لیجیے، چونکہ ہمارے بزرگوں نے علماء کی قدر و قیمت بتائی ہے، اور اللہ کے پیارے حدیث کی احادیث میں تو بہت ساری احادیث عالموں کی شان میں ہے۔ چنانچہ مشکاۃ شریف صفحہ نمبر 37 پر حدیث ہے، یہ بھی سن لیجیے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، ہل تدرون من اجود جودا؟ تمہیں معلوم ہے سب سے بڑا سخی کون ہے؟ حضور نے پوچھا، صحابہ سے پوچھا، تمہیں معلوم ہے سب سے بڑا سخی کون ہے؟ تو صحابہ کی عادت کریمہ تھی، معلوم بھی ہوتا تو کہتے اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ وہ سوچتے تھے کوئی نئی بات سننے کو ملے گی، حضور کا مقصد کچھ اور ہوگا، تو علم رکھتے ہوئے بھی مجھے کیا معلوم حضور، اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی اجود جودا ثم انا اجود بنی آدم ثم اجود من بعدی رجل علم علما فنشرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضور نے سب سے بڑا سخی اللہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بڑے بولتے ہیں کہ سنی کی کانفرنس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہی نہیں، وہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے، خالی رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو ان بیوقوفوں کو کہیے کہ جو بندہ خالی اللہ کرے گا، اللہ اللہ اللہ، تو صرف اللہ کا ذکر ہوگا، رسول اللہ کا ذکر نہیں ہوگا۔ لیکن جو بندے کہے گا رسول اللہ، تو رسول کا بھی ذکر ہوا، اللہ کا بھی ذکر ہوا، اور رسول اللہ کا ذکر حقیقت میں خدا کا ذکر ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تفسیر پڑھیے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی تفسیر پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جعلتک ذکرا من ذکری، اے محبوب میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا۔ ارے کہتے سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک اٹھا کر دیکھیے، شفا میں علامہ قاضی ایاز اندلسی نے لکھا ہے، میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا۔ فمن ذکرک ذکرنی، تو جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ دو ٹانگ کے ملوں سے جن کے پیجامے ضرورت سے زیادہ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کرتا زیادہ ہی لمبا ہوتا ہے۔ پوچھنا کہ آقا نے خود فرمایا بلکہ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے یہ کہ محبوب تیرے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا لیا۔ تو جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا، جس نے تجھے یاد کیا سمجھو اس نے مجھے یاد کیا، جس نے تیری یاد کی محفل سجائی اس نے میری یاد کی محفل سجائی۔ جب ہمارا تمہارا خدا اپنے محبوب کے ذکر کو اپنا ذکر کہتا ہے تو وہاں بھی ہوتا کون ہے؟ خدا کو مصطفیٰ سے دور کرنے والا، مصطفیٰ کو خدا سے دور کرنے والا۔ ارے خدا پاک کے ذکر کو تم کرنا چاہتے ہو اور مصطفیٰ کو الگ کرنا چاہتے ہو، میرے نبی کا ذکر نہ کم ہوا ہے نہ کبھی کم ہونے والا ہے۔ میرے نبی کا تذکرہ نہ مٹا ہے نہ مٹنے والا ہے۔ تو مٹائے سے کسی کو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ زندہ باد زندہ باد۔ ارے آپ لوگ جواب تو دیجیے، وہ بچہ کتنا اچھا جوش و جذبہ والا ہے جو کھڑا ہو گیا حضور کے نام پر۔ سبحان اللہ۔ آج کل ہمارے درمیان میں کچھ ایسا ماحول بھی ہو گیا، نہیں بولنا لیکن بول دیتا ہوں، اللہ کا نام آئے تو وہ جوش نہیں آتا، رسول اللہ کا نام آئے تو جوش نہیں آتا، غوث و خواجہ کا نام آئے تو جوش نہیں آتا، امام احمد رضا کا نام آئے تو وہ جوش نہیں آتا۔ لیکن جب پیر کا نام آئے نا تو لگتا ہے کرتا پاجامہ پھاڑ لیں گے، ہے کہ نہیں؟ جامع سے باہر آ جائیں گے۔ کیا تمہارا پیر
غوث پاک سے بڑا ہے؟ غریب نواز سے بڑا ہے؟ کیا معاذ رسول پاک سے بڑا ہے؟ نہیں نہیں، ہمارا تمہارا سب کا پیر رسول اللہ کا غلام ہے، غلام ہے۔ جب رسول اللہ کا نام آئے، جب کوئی پیاری حدیث آئے، مصطفیٰ کی محبت کی بات آئے، تو تمہارا دل چھوٹا کیوں نہیں ہے؟ تمہارے دماغ میں مزہ آتا کیوں نہیں ہے؟ اے دیوانوں، وہ بچہ تو کامیاب نکلا، جب مصطفیٰ کی بات آ گئی تو جوش میں کھڑا ہو گیا۔ ارے پیر کے نام پر تو سب کو جذبات آتا ہے، رسول اللہ کے نام پر ہر مسلمان کو جوش ہے۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر۔ اور کہیں کہیں تو یہ حال ہو گیا ہے کہ تقریر میں اگر حدیث بیان کریں اور پیر صاحب کا ذکر نہ کریں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، بھائی میرے پیر کا ذکر ہی نہیں کیا۔ ہاں، یہ غدار ہے، غدار ہے، ان کو باہر رکھنا، یہ ہوتا ہے۔ جو سب کے پیر ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے، تمہارے پیر خود ہی خوش ہوتے ہیں۔ سید غلام محمد حبیب ملت ہے، جب ان کے سامنے غوث و خواجہ رضا کا ذکر ہو، مجاہد ملت کا ذکر ہو، حافظ ملت کا ذکر ہو، آسمان ملت کا ذکر ہو، غریب نواز کا ذکر ہو، غوث الثقلین کا ذکر ہو، امام حسین کا ذکر ہو، امام حسن کا ذکر ہو، مولا علی کا ذکر ہو، عثمان غنی کا ذکر ہو، عمر فاروق کا ذکر ہو، صدیق اکبر کا ذکر ہو، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر ہو، خدائے پاک کا ذکر ہو، تو خوشیوں میں اچھلتے رہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، سلطان الہند کانفرنس، جشن دستار بندی۔ اپنے پیر سے سبق سیکھا کرو، حبیبی دولہا آیا ہے، تو ان کو دیکھو، سبق سیکھو۔ بے شک بے شک، اللہ کے نبی نے فرمایا، جانتے ہو سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے۔ حضور نے فرمایا سب سے بڑا سخی اللہ ہے۔ اور سبحان اللہ، کتنا بڑا سخی ہے؟ اگر کوئی سیٹھ مدرسے میں چندہ دے رہا ہے، ہر سال 25,000 حضرت دے رہا ہے، ایک سال اگر غلطی ہو جائے حضرت سے قرآن خوانی وقت پہ نہیں کرا دیے تو چندہ بند، اب نہیں دوں گا، چاہے کتنا بڑا سخی ہو، کتنا بڑا بھی سخی ہو کہ دھن دولت لٹا رہا ہو، خفا ہو جائے تو نہیں دیتا ہے۔ مگر ہمارا تمہارا رب کتنا بڑا سخی ہے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات دو۔ کتنے بے نمازی ہیں مگر اللہ اسے بھی کھلاتا ہے۔ اللہ نے بند نہیں کر دیا روزی، وہ چاہے تو پانی بند کر دے کہ تم پانی لینے جاؤ اور نل چلاؤ تو نل پانی نہ دے، اللہ حکم دے دے اسے، تم چاول پکاؤ تو نہ پکے، دن بھر ابالتے رہو کہ نہ گلے۔ اللہ چاہے تو یہ کر سکتا ہے، طاقت والا ہے، مگر اللہ نمازی کو بھی کھلاتا ہے، بے نمازی کو بھی کھلاتا ہے، اللہ سب کو پال رہا ہے۔ بتاؤ ہمارا تمہارا رب کتنا بڑا سخی ہے۔ اس لیے مدینے کے تاجدار کہتے ہیں سب سے بڑا سخی اللہ ہے، اور اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں۔ اور تیسرا سخی کون ہے یہ بھی سن لیجیے، کیونکہ آج مدرسہ قادریہ اکبر العلوم کی جانب سے چلتا ہے، تو پورا سن کر جائیے۔ نبی نے فرمایا سب سے بڑا سخی اللہ ہے، اس کے بعد بڑا سخی میں ہوں، اس کے بعد تیسرے نمبر کا سب سے بڑا سخی وہ ہے جس نے انہیں دین حاصل کیا اور انہیں دین کر کے زندہ باد زندہ باد زندہ۔ آج بچے بازی لے گئے، بچوں نے بوڑھوں کو ہرایا، اور نوجوانوں کی مت پوچھیے۔ آج کل ہمارا نوجوان یوٹیوب کا بادشاہ ہے، چینل کا بادشاہ، کتنا بھی منع کرو تو سننے کو تیار نہیں۔ شوگر کے مریض بن رہے ہیں، پوری رات جگنے سے، موبائل چلانے سے۔
اور بتا دوں آپ کو، رات میں جب سوتے ہیں نا 12 کے بعد بھی سو جاؤ گا 3 گھنٹہ بھی، تو جسم میں کچھ ایسی چیز بنتی ہے جو کینسر کے مادے کو وہ کھاتی ہے. جب رات میں نہیں سوئیں گے تو وہ چیز نہیں بنے گی، وہ قوت نہیں بنے گی. اس لیے رات میں سویا کرو. جہاں تک موبائل چلانے والوں کو خدشہ ہے، رات میں سو جاتے ہیں تو سونے سے ایک سیل بنتا ہے، قوت مدافعت بنتی ہے جو کینسر کے آنے والے خطرات کو بھی ختم کر دیتا ہے. سبحان. زیادہ جگتے ہیں نا تو بیماریاں بڑھ رہی، شوگر کے مریض بن رہے ہیں، ہڈی کمزور ہو جا رہی ہے. موبائل چلاتے وقت، موبائل غلط نہیں ہے لیکن استعمال غلط ہو رہا ہے نا. ہونا جاگیر صاحب، اللہ نے موبائل کس لیے دیا؟ بات کرنے کے لیے. نئی نئی چیزیں بات کرنے کے لیے موبائل کی ایجاد ہوئی ہے. گفتگو، ماں دور ہے بات کرو، باپ دور ہے بات کرو، بہن دور ہے بات کرو، بیوی الگ ہے بات کرو، اس سے محبت بڑھے گی. لیکن آج کل لوگوں نے بات کرنا کم کر دیا، دیکھنا ذرا شروع کر دیا. دیکھتے ہیں دن رات، دیکھتے رہتے ہیں، پاگل بنے. ماں بولتی ہے بیٹا سنتا نہیں ہے، بیٹا کھانا کھا لے، بیٹا سنتا نہیں ہے. ایک بستر پہ میاں بیوی لیتے رہتے ہیں، ان کی دنیا الگ، ان کی دنیا الگ. ایک ساتھ رہ کے بھی دور رہتے ہیں، ایک بستر پر لیٹ کر بھی دور رہتے ہیں. پہلے زمانے میں دور رہ کر بھی قریب رہتے تھے. شوہر دور ہے تو بیوی کے دل میں رہا کرتا تھا. اور آج ایک پلنگ پر سوتے ہوئے بھی دور دور ہیں. ان کا موبائل الگ چل رہا ہے، ان کا الگ چل رہا ہے. وہ ٹوک دے وہ غصہ، وہ چھڑ دے وہ غصہ. ارے تو نے ٹوک دیا، یہ بات کر کے پھر دوبارہ اسٹارٹ کریں. یہ ہوتا ہے، یہ بلا ہے. مگر ایجاد ہوئی اچھے کام کے لیے، بات کرنے کے لیے. ذرا اس سے سبق لے لیجیے. اللہ نے ہمیں تمہیں کس لیے بنایا؟ اللہ نے خود قرآن میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جنات انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. ہماری پیدائش عبادت کے لیے ہے، تمہاری تخلیق تمہاری پیدائش عبادت کے لیے ہے، نماز پڑھنے کے لیے ہے، روزہ رکھنے کے لیے ہے، حج کرنے کے لیے ہے، زکات دینے کے لیے ہے، ماں-باپ کی خدمت کرنے کے لیے ہے. تو یاد رکھو ہماری تمہاری پیدائش عبادت کے لیے ہے. تو جب تم مقصد حیات کو پورا نہ کرو گے تو کامیاب کیسے رہو گے؟ تو کرو. پنکھا بنایا گیا ہے ہوا دینے کے لیے، لیکن پنکھا اگر ہوا نہ دے، پنکھا نہ چلے تو کوئی ٹانگ کے رکھتا ہے؟ بولو بھائی، رکھتا ہے؟ اس کو پہلے تو اٹھا کر مستری کو بلا کر اسے بنواتا ہے کہ نہیں؟ مستری سے بنواتا ہے. نہیں بنے تو کھول کھال کے بھنگار والے کے ہاں کہ تیرے لیے ہی بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پنکھا خالی دیکھنے کے نہیں بنا تھا کہ گھر والے دیکھیں گے پنکھا کو. پنکھا ناچے گا، ہوا آئے گی تبھی اسے اوپر رکھا جائے گا. تو جس چیز کے لیے پنکھے کی پیدائش ہوئی، اگر وہ پنکھا کام نہ کرے تو وہاں سے ہٹا کر بھنگار میں پھینک دیا جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو پنکھے کو بنایا ہوا کے لیے، اگر پنکھا ہوا نہ دے تو اسے وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے. تمہیں ہمیں اللہ نے کس لیے بنایا ہے؟ عبادت کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے. تو جب تک انسان اللہ کی عبادت کرے گا تو اپنی منصب پر رہے گا، اپنی پوسٹ پہ رہے گا. لیکن جب بندہ عبادت سے دور رہے گا، مقصد حیات کو پورا نہ کرے گا تو کہیں چھوٹے سے مار کھائے گا، کہیں گردن کاٹی جائے گی، دشمن حملہ کرے گا، تمہاری عزتوں کو پامال کرے گا، تمہاری گردنوں کو تلوار سے جدا کرے گا، تمہارے سروں پر اپنی چھوٹیاں رگڑے گا. اس لیے کہ تم نے مقصد حیات کو پورا نہ کیا ہے تو اللہ نے تمہیں ذلیل و خوار کر دیا. اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں. تو میرے آقا نے فرمایا سب سے بڑا سخی اللہ ہے. ارے کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. عالم کا نام لوگوں کو سبحان اللہ بولنے کا من نہیں کرتا. وہ عالم لوگوں کی تعریف ہو رہی ہے، اتنے کٹر ہے معاذ اللہ کہ عالم کو پھوٹی آنکھ برابر نہیں پسند کرتے، جبکہ یہ محرومیت قسمت ہے، بدنصیبی کی علامت ہے. فتاوی رضویہ میں عالم کی توہین کرنا اس لیے کہ عالم ہے تو وہ کافر ہو جائے گا.
عالم دین کی توہین کرنا اس لیے کہ وہ عالم دین ہے، علم کی وجہ سے توہین کیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن کوئی لین دین ہے، کھیت کھلیان کا معاملہ ہے، کچھ بول دیا تو الگ مسئلہ ہے، لیکن عالم ہونے کی بنیاد پر توہین کیا تو کافر ہو گیا۔ بیوی نکاح سے نکل گئی، دوبارہ ایمان لائے اور دوبارہ نکاح پڑھوائے اگر عالم کی توہین کیا علم کی وجہ سے، ہے کہ نہیں؟ لیکن کوئی اگر پکا ہے، کٹا ہے، مسلک رضا پہ پابند ہے، ان دوسرے علماء کی باتیں کرتا ہے، جو ویڈیو کرواتا ہے، تصویر کشی کرتا ہے، تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ نہیں؟ ویسے عوام کو یہ نہیں کرنا چاہیے، خود ڈائریکٹ بات کریں ان سے، جن کی بات ہے ان سے ہی کہیں یا ان سے بڑے سے کہیں، کوشش کریں کہ وہ صحیح ہو جائیں، مرکز کے فتووں کے مطابق عمل کریں، کیونکہ ہم یہاں وہاں کے مفتیوں کی نہیں سنتے ہیں، سبحان اللہ، یہاں وہاں کے مفتیوں کے فتوے کو نہیں مانتے ہیں، ہم ان فتووں کو مانتے ہیں جو بحری شریف کے فتووں کے مطابق ہو۔ اگر کوئی فتوا ہمارے مرکز کے فتوے کے مقابل آ جائے تو ایسے فتووں کو ہم نہیں مانتے، فتوا وہی ہے جو بحری شریف کے فتووں کے مطابق ہے، کیونکہ بحری شریف کا دارالفتاء نہ کبھی دکھا ہے، نہ دکھ رہا ہے، نہ قیامت تک دکھنے والا ہے۔ بہت سارے فتوے خانے بک گئے، بے شک بک بھی رہے، پیسے لے کر فتوے دیتے ہیں۔ کوئی کفر کر لیا ہو کھلا ہوا تو کسی بنیاد پر اس کو کفر سے نکال دیتے ہیں۔ آپ نے شاید نہیں سنا، عبید اللہ خان اعظمی، اس نے دیوی دیوتاؤں کی تعریف کر کے کفر کیا تو 4-5 درجن مفتیوں نے ناگپور میں، جس میں محدث کبیر بھی تھے، حضور تاج الشریعہ بھی تھے، سب نے مل کے فتوا دیا، عبید اللہ خان آدمی کافر ہو گیا، اسلام سے نکل گیا، دوبارہ نکاح کرے وغیرہ وغیرہ، یہ فتوا دیا، اس کو توبہ کرنی چاہیے، لیکن وہ توبہ نہ کیا، توڑ مرور کر کے پھر لکھ کر پہنچا اشرفیہ، جامعہ اشرفیہ، تو وہاں کے 13 مفتیوں نے فتوا دیا کہ خطیب بھی ایمان کی نشانی ہے، جس کو محدث کبیر نے کہا یہ کفر صریح ہے، فتاوی رضویہ کا حوالہ دیا یہ کفر صریح ہے، کوئی تعویل نہیں ہے، ایسے کفر صریح کو اشرفیہ کے 13 مفتیوں نے کہا یہ خطیب کے ایمان کی نشانی ہے۔ اب بتائیے بڑھاوا کس نے دیا؟ اگر وہاں بھی فتویٰ ہی دیا جاتا یہ کفر ہے تو توبہ کرتا، تجدید ایمان کرتا، آج ہمارے سنیوں میں ایک خطیب ہوتا مگر 13 لوگ خود ہوئے اور اس کو لے کر ڈوب گئے۔ اس لیے رحمت علی یہ کہہ رہا ہے، اے سنیوں، اے اس کانفرنس میں آنے والوں، سنو، ہمیں یہاں وہاں کے مفتیوں کے فتوے کو نہیں دیکھنا ہے، مفتی کے فتوے کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں تو فتوا بریلی شریف کا دیکھنا ہے، تو بریلی شریف کے فتوے کے مطابق فتوا دے گا وہ فتوا بھی مانیں گے، بریلی شریف کا فتوا مانیں گے، اور جو مخالف فتوے دے گا ہمارے لیے ایسے فتووں کی کوئی وقت نہیں۔ یاد رکھیے، بے شک تصویر کشی کا معاملہ عام ہو گیا ہے، بہت سارے عالم نہیں بول پاتے ہیں، ممبر پہ پٹ پٹ چلتا رہتا ہے، چاروں طرف سے کیمرے ہوتے ہیں، عورتیں مرد سب، یہ ناجائز ہے، بار بار لوگ کہتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، لیکن لوگ سمجھتے نہیں سمجھتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے گناہ ہے، حدیث کریمہ سن چکے ہیں، بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں، ابو داؤد میں، مشکاہ شریف صفحہ 385 پر ہے، صفحہ 386 پر ہے، صفحہ 387 پر ہے، اس ناچیز کو تصویر کے حرام ہونے پر 40 حدیث یاد ہے، اور آپ بھی بول دیجئے، ارے ناراض کیوں ہیں؟ تصویر کی حرمت پر، جاندار کی تصویر کی حرمت پر 40 احادیث کریمہ یاد ہے۔ میرے آقا نے تصویر جانداروں کی حرمت کو بیان کرنے کے لیے بارہ اجازت فرمایا، پھر بھی لوگ کھینچتے کھینچواتے ہیں، آئیے چلیے۔ میرے آقا نے فرمایا سب سے بڑا سخی اللہ ہے، اس کے بعد میں ہوں، اس کے بعد عالم ہے جو علم پڑھے اور پھیلائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کی ہولناکی ہوگی، لیکن عالم
ایک حاکم کی طرح اٹھایا جائے گا. بہت سبحان اللہ. جیسے کوئی دنیا کا نیتا آتا ہے نا، چاروں طرف گاڑی گاڑی، پولیس کی چوکیداری، عالم قیامت کے میدان میں اٹھایا جائے گا تو بمنزلہ حاکم کے اٹھا جلوس میں نکالا جائے گا. سبحان اللہ. اب ذرا دیکھ لیجئے، یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. سب سے بڑا حاکم، سب سے بڑا سخی عالم ہے، نہ ڈاکٹر ہے، نہ ماسٹر ہے، نہ نیتا ہے، نہ انجینئر ہے، نہ کسان ہے. کسان بھی پیسہ لیتا ہے تب غلہ دیتا ہے. سب سے بڑا سخی عالم کیوں ہے؟ کہ دیکھیے 6 نونہال حافظ قرآن بنے ہیں. آج ان کے سروں پر دستار باندھی جائے گی. انہیں پڑھانے والا کوئی نہ کوئی تو ہوگا، ان کے استاد ہوں گے جنہوں نے محنت سے پڑھایا ہوگا. عالم و حافظ سب سے بڑا سخی کیوں ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ کے محلے میں کوئی ڈاکٹر ہوگا، MBBS ہوگا یا MD ہوگا، ان سے کہیے کہ آپ محنت کیجئے، اپنی طرح محلے کے 4-5 بچوں کو ڈاکٹر بنا دیجئے، MBBS بنا دیجئے، ذرا پیسہ بھی نکال کے پڑھوا دیجئے. فلاں غریب کا بچہ بہت ہونہار ہے، بڑا ذہین ہے، جلدی کتابوں کو یاد کر لیتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر ہیں، بہت کماتے ہیں، لہذا ان کو آپ ڈاکٹر بنوا دیجیے. تو ڈاکٹر کیا سوچے گا، یار اپنی دکان بند کرنی ہے کیا؟ میں ان کو بناؤں گا، محلے والے کو. یہ دکان نہیں کھولے گا میرے سامنے. میرے مریض کو اپنے پاس بلائے گا. تو ڈاکٹر نہیں چاہتا کہ اس کی طرح اس کے محلے میں 2-4 MBBS بن جائے. انجینئر نہیں سوچتا کہ اس کے علاقے میں اس کی طرح انجینئر بن جائے. ماسٹر نہیں سوچتا، وہ پڑھاتا ہے تنخواہ کے لیے. اگر نہیں چاہتا کہ اس کی قوم کا بچہ اس کی طرح ماسٹر بن جائے، ٹیچر بن جائے، کیونکہ اس سے اپنا خطرہ لاحق ہوتا ہے. ڈاکٹر نہیں چاہتا اس کے محلے کا کوئی بچہ ڈاکٹر بن جائے. انجینئر نہیں چاہتا کہ اس کی طرح کوئی انجینئر بن جائے. مگر قربان جاؤ عالموں پر، قربان جاؤ حافظوں پر. آپ کبھی دیکھنے آ جاؤ مدرسہ قادریہ اکبر العلوم میں، جو وہاں حافظ قرآن بیٹھا ہوتا ہے، مصلی بھی کھڑے ہوتا ہے، اس کی چٹائی پر ہوتا ہے، باری باری بچہ آتا ہے اور سبق سناتا ہے. تو ہر استاد چاہتا ہے میرے پاس پڑھنے والا بچہ میری طرح قاری بن جائے. حافظ چاہتا ہے میرے پاس قرآن سنانے والا بچہ میری طرح حافظ قرآن بن جائے. نشچے سکھا حافظ قرآن ہو جائے. ہر قاری چاہتا ہے مجھ سے بڑی عالم بن جائے، حافظ قرآن بن جائے. ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنا دے، میرا شاگرد ایسا ہو، ایک بار بیٹھے تو پیچھے پارا سنا ڈالے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے حافظ کو سخی بنایا ہے، عالم کو سخی بنایا ہے. عالم چاہتا ہے کہ میرے جیسا میرا شاگرد عالم بن جائے، بلکہ مجھ سے اچھا بن جائے. تبھی تو میرے نبی نے 1400 سال پہلے فرما دیا سب سے بڑا سخی اللہ ہے، اس کے بعد میں ہوں، اس کے بعد عالم دین ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سلطان الہند کانفرنس، مدرسہ قادریہ اکبر العلوم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور یاد رکھیے آخری بات ہے، میں نے ایسا عنوان باندھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. اس میں وسعت بہت ہے، 1-2 مہینہ بولیں پھر بھی عنوان مکمل نہیں ہوگا. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے نقوش قدم پر چلو. تو آخری بات، جو لوگ طالب علم پر خرچ کرتے ہیں، مدرسے میں دیتے ہیں، چاہے کھانا بنے یا مکان بنے، عمارت بنے یا تنخواہ دی جائے، یہ سارے اخراجات پڑھنے والوں ہی کے لیے. حضور کی حدیث پاک میں جس نے کسی طالب علم کی مدد کی، چاہے روٹی کا ایک ٹکڑا دیا ہو یا کپڑے کا ایک ٹکڑا دے دیا ہو یا ٹوٹا ہوا قلم ہی دے دے، حضور کی حدیث شریف ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، نے طالب علم کی مدد کی، چاہے وہ روٹی کا ایک ٹکڑا دے دیا ہو یا ایک گھونٹ پانی پلا دے
یا ٹوٹا ہوا قلم ہی دے دے. تو نبی فرماتے ہیں اس نے ایسا کیا جیسا کہ اس نے 70 حج کیا. 70 حج کیا. اور جیسا کہ اس نے 70 مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرایا. ایسا ثواب ملے گا گویا اس نے اپنے گھر میں 70 نبیوں کو بلا کر دعوت. سبحان اللہ. کہاں پاؤ گے بولو ماشاء اللہ. کہاں پاؤ گے 70 نبیوں کو گھر میں بلا کر کھانا کھلانے کا ثواب ہے طالب علم کو دینے کا. لیکن آپ جلیبی کھاتے ہو صبح میں, گرم بھجیا اور سموسے کھاتے ہو. کبھی تم نے سوچا کہ میرے منہ میں گرم گرم زبان جل رہی ہے آلو سے؟ کبھی بچوں کی یاد آتی ہے کہ بچے کبھی جلیبی کھائے کہ نہیں صبح میں؟ بھجیا کھایا کہ نہیں؟ کبھی توفیق ملی؟ ارے آپ کے منہ سے پیٹ میں لقمہ اترتا کہتے ہیں کہ تمہارے پاس میں مہمان رسول ہے. یہ مہمان ہمارا تمہارا نہیں رسول کا ہے. تو تم تو رسگلے سے ناشتہ کرتے ہو, گرم جلیبی بھجیا کھاتے ہو, سموسا کھاتے ہو, اور مہمان رسول مدرسے میں بھوکے رہے. تمہاری صحت ایمانی کو تمہارا کیسے ہوتا ہے؟ اگر ہمارے مسلمان بھائی یہ ٹھان لے کہ میں روزانہ ایک طالب علم کو گرم گرم جلیبی بھجیا کھلاؤں گا تو ایک بھی بچہ نہیں بچے گا جو جلیبی بھجیا نہیں کھائے گا. ارے آپ کھلائیں گے ان کو, یہ کھلائیں گے ان کو, یہ کھلائیں گے ان کو, اور کھا پی کر کے پنی میں بات کھلائیں گے. سب لوگ لائن لگی رہے گی مرتے میں, لینے والے کم پڑ جائیں گے. یہ کہے گا بھیا تو لے لے, میں تو لے چکا ہوں. یہ بولے گا بھائی تو لے لے کیونکہ میں تو لے چکا ہوں. کیونکہ کھلانے والے اگر خلوص سے کھلائیں گے تو ایک دوسرے کی ادا کو نقل کریں گے. لوگ کیا ہے نا بولتے ہیں ایک کائے کا مدرسہ ہے, بچے کنٹرول میں ہے ہی نہیں, سب کھیلتے ہیں گیلی ڈنڈا فٹ بال. نہیں دینا ہے, چڑ جاتے تھوڑی تھوڑی بات پر. بچے اگر سلام نہ کرے شیخ صاحب کا منہ پھول جاتا ہے, ایسا لگتا ہے خوب پارا ہو گیا ہے, کب پھٹیں گے کیا معلوم. کیا بات. ارے چندہ ہم دیتے ہیں, بچہ سلام نہیں کیا. مدرسہ ہم سے ہے, بچہ سلام نہیں کیا. ذرا کھیل لے تو آپ بگڑ جاتے ہیں, ذرا دوڑ لے تو بگڑ جاتے ہیں. تمہارے بچے کتنی خرافات کرتے ہیں, دوڑتے رہتے ہیں, کسی کا سر پھوڑ کے آتے ہیں. ہمارا بچہ ہے نا, تو یہ بھی تو کسی کا بچہ ہے. بچہ تمہارا نہیں, بچہ یہ بھی کسی کا ہے. نظر یہ ہے, یہ بچے مہمان رسول ہے, رسول اللہ کے مہمان ہے. تمہاری اولاد سے زیادہ مرتبہ مہمان رسول ہاتھ میں. اور وقت کم ہے, دیکھیے ہمارے پیچھے جو ہے زمزم صاحب فتح پوری آ چکے ہیں. جب کوئی مہمان درمیان میں آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جلدی کیجیے, جلدی کیجیے. ہم آ کے بیٹھے ہیں تو کتنا انتظار کروائیں گے. ابھی میں تقریر شروع نہیں کیا ہوں, میرا عنوان کچھ اور تھا. تقریر ابھی شروع نہیں کیا ہوں. مجھے یہ کہا گیا تھا کہ 1.5 گھنٹہ بولنا ہے. کتنا ٹائم ہو گیا؟ ہو گیا. اچھا ماشاءاللہ بھی میرے پاس 15 منٹ ہے. لوگ چل جاتے ہیں بچوں کو دیکھ کر. خرافاتی ہے, لڑاکو ہے, گلی ڈنڈا والا ہے, فٹ بال والا ہے, دوڑتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. تو آپ ایسا مت کیجیے گا. ان کے کھیلنے کودنے کے دن ہے, انہیں کھیلنے دیجیے. درجہ بہت بلند ہے نا ان کا. ایک نواب صاحب تھے گاؤں میں, روزانہ گھر میں اپنی بیگم صاحبہ سے کہتے اچھے اچھے ناشتے بناؤ. تو کبھی جلیبی پوری بھجیا, تو کبھی اڈلی سانبر, کبھی پوری, کبھی روٹی کلیجی. روزانہ تمام بچوں, تمام بچوں کے لیے, پورے 100 بچوں کے لیے سر پہ لاد کر کے نواب آتا تھا اور جھومتا ہوا آتا تھا, سب کو ناشتہ کراتا تھا. سبحان اللہ. بیوی کتنی اچھی رہی ہوگی, کتنے ناشتے بناتی تھی اپنی بہوؤں کے ساتھ میں, بیٹیوں کے ساتھ میں. شوہر صبح سویرے ناشتہ کی پٹھانی لے کر آتا تھا, خوب کھلاتا, خوش ہوتا, چلا جاتا. ایک دن بارش ہو گئی, ایک دن بارش ہو گئی. بارش رکنے کا نام ہی نہیں ہے, گلی میں اتنا اتنا پانی, اتنا اتنا پانی. ناشتہ تیار ہے, لے کر جائیں تو کیسے جائیں, بارش بالکل طوفانی ہو رہی ہے.
پھر بھی کسی طرح سے نواب جی لنگی کو اٹھا کر بڑھیا باندھ کر سر پہ ٹوکرا لیے چھتری سے ڈھکے ہوئے نکل پڑے. اب ادھر بچے کہہ رہے ہیں آپس میں ارے اپنا وہ نواب گدھا نہیں آیا ناشتہ لے کر, ارے وہ گدھا نہیں آیا اب تک نہیں آیا گدھا ناشتہ لے کر. گدھے سے یاد کر رہے تھے بچے لوگ. نواب صاحب نے سن لیا یار میں اپنی سیوا کرتا ہوں, مجھے گدھا سمجھتے ہیں یہ لوگ. یہ علم پڑھنے والے گدھا کہہ رہے ہیں, مجھے گدھا سمجھ رہے ہیں. دل دل کو آخری بات کھلایا, دل میں عہد کیا اب دوبارہ کوئی ناشتہ لے کر نہیں آؤں گا. میں اپنا ادب کرتا ہوں, سر پہ رکھ کے میں نواب ہو کر ناشتہ لاتا ہوں. یہ طلبہ مجھے گدھا کہہ دیے, آج کے بعد سے ناشتہ نہیں. رات میں سو گئے تو خواب میں دیکھتے کیا ہے کہ قیامت قائم ہے, نفسی نفسی کا عالم ہے. سب لوگ بھاگ رہے ہیں, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. ماں بیٹی سے کرے بیٹی ذرا رکنا, تھوڑی نیکی کا میں دے دینا, تو بیٹی بھاگ رہی ہے. باپ بیٹے کو پوچھ رہا بیٹا رکنا, میں مصیبت میں ہوں ذرا کچھ تو بتاؤ, تو بیٹا بھاگ رہا ہے. کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہے. ایسے عالم میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں عالم کو حکم ہوگا کہ تم شفاعت کرو. جب میرے نبی شفاعت کا دروازہ کھلوا دیں گے تو عالم شفاعت کرے گا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فتاوی رضویہ میں اور العالم العلا عنایت المصطفیٰ تدابیر کلام میں فرماتے ہیں عالم کو جب حکم ہوگا شفاعت کرنے کا تو حکم ہوگا اے عالمو شفاعت کرو. دنیا میں تمہارے جتنے شاگرد تھے چاہے وہ آسمان کے تاروں کے برابر ہو تو سب کی شفاعت کرو اور جنت میں لے کر جاؤ. سبحان اللہ. آسمان میں تاروں کی گنتی کے برابر بھی ہے. تم سے پڑھنے والے پانی دینے والے خالی شاگرد یہی نہیں ہے, شاگرد وہ بھی ہے جو کبھی پیر دبا لیا ہو. حضور یہ پانی وصول کر لیجیے. حضور یہ رومال لایا تھا آپ کے لیے اجمیر شریف سے. حضور یہ ٹوپی لایا تھا آپ کے لیے, وہ بھی خطاب میں شامل ہے. تو آسمان کے تاروں کی گنتی کے برابر بھی ہوں گے. تو عالم ایک ایک کو چھوڑ کر شفاعت کریں گے. اور مہمان رسول کا کیا کہنا, عالم کی شفاعت تو مقبول ہوگی. ارے طالب علم کا عالم تو یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے طالب علم اگر مر جائے اور اسے دفنا دیا جائے تو 40 قبریں ان کے داہنے طرف کی, 40 قبر ان کے بائیں طرف کی, 40 قبر آگے والے, 40 قبر پیچھے والے, سب کے سب طالب علم کے دفن ہونے سے بخش دیے جاتے ہیں. 40 قبر آگے طالب علم کی لاشا وہیں دفن کیا. طالب علم کو دفن کیا گیا تو 40 قبر آگے, 40 قبر پیچھے, 40 قبر دائیں, 40 قبر بائیں, 160 قبر والے جو گناہگار ہیں عذاب ہو رہا ہے. طالب علم قبر میں دفنایا گیا, دفناتے ہی 160 قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. جب یہ قبر کا عالم ہے تو حشر کا عالم کیا ہوگا. طالب علم ایک ایک کو دیکھ دیکھ کے شفاعت کرے گا. آپ نے انہیں سموسہ دیا تھا, آؤ آؤ جنت میں چلتے ہیں. آپ نے مجھے کرتا پاجامہ دیا تھا, آؤ آؤ جنت میں میرے ساتھ چلو. تم نے ہمارے مدرسہ میں 1000 چندہ دیا تھا, جہاں میں پڑھتا تھا پٹکتے کیوں, آؤ آؤ میرے ساتھ چلو. ایک ایک کو ڈھونڈتا پھرے گا, جنت میں لے جائے گا. وہ خواب دیکھ رہا ہے, نواب خواب دیکھ رہا ہے, نشہ نفسی کا عالم ہے, لوگ جنت میں جا رہے ہیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نواب یہاں وہاں دوڑ رہا ہے, پسینہ ٹپ ٹپ ٹپک رہا ہے کہ اب جہنم میں جاؤں گا, اب جہنم میں جاؤں گا. بھٹک رہا تھا, کوئی پوچھانے حال نہیں تھا. اسی بیچ میں وہ بچے جو ایک کتاب میں پڑھتے تھے, مدرسے میں پڑھتے تھے, نواب جی کا ناشتہ کرتے تھے, سارے سب تو آ گئے لیکن اپنا گدھا نہیں دکھ رہا ہے جو ناشتہ کھلاتا تھا. وہ گدھا کہاں ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ نواب جی طور پر میں ہوں, مجھ کو بھی لے کر چلو. طالب نے کہا چلو چلو میرے ساتھ جنت میں. ادھر جنت میں جانے لگے کہ